बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को जुम्मा मुबारक हो। आज का बड़ा ख़ास दिन जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर सबसे पहले मस्जिद में जाया करो और अल्लाह के हजूर झुका करो। आइए सुलह हुदैबिया हम पढ़ रहे हैं, वो बयान जिसमें रसूलुल्लाह की ऊँटनी खुद ब खुद बैठ गई। यहाँ से हमने शुरू करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मनवान हजूर की सीरत और हजूर की तमाम गज़वात में जो शमूलियत है और हजूर का उसवा हसना, हजूर का कमांड करना, हजूर का सब्र करना, इस्तिकामत करना, उस पर इस्तिकामत कायम रहना, सब पे हमें मनवान अमल करने तौफीक अता फरमाए। राइटर ने यहाँ भी लिखा कि उधर कुरैश के लश्कर ने देखा कि मुसलमान आम रास्ता छोड़कर उस तरफ बढ़ गए जो मक्का की तरफ जाता है। वो खौफजदा हो गए कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान मक्का पर हमला कर दें। चुनांचे कुफार इसी जगह से मुसलमानों का हमला बचाने के लिए मक्का वापस लौट आए। मुसलमान हुदैबिया में पहुंचे तो रसूलुल्लाह की ऊँटनी कस्वा खुद ब खुद बैठ गई। मुसलमानों ने कहा, समझा ये कि वो थक गई है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कस्वा थकन से नहीं बैठी, इसका बैठ जाना इस कुव्वत का करिश्मा है जिसने अबर के हाथियों को मक्का में दाखिल होने से रोक लिया था। फिर फरमाया, आज अहले मक्का इंसानियत की भलाई के लिए मुझसे जिस शर्त का मुतालबा करेंगे मैं उसे तस्लीम करूंगा, और अपने काफिले को उसी जगह क़याम का हुक्म फरमाया। मुसलमानों ने इसी जगह पानी ना पीने की इतला अर्ज की। तो सामीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे साहबा को इरशाद फरमाते रहे, साहबा करम वैसे ही करते रहे। अब राइटर यहाँ पे लिखता है हजूर की सीरत के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा करम से फरमाया कि आज आप सब ने अपने तुर्कश तीर निकाल कर साहबा को दिए और उसे वादी के किसी कुएं की तह में गाड़ दिया जाए, ये सरकार ने फरमाया। जो ही ये तीर एक कुएं की तह में नस्ब किया गया, पानी जोश मारकर उबल आया और वहां ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया और लोग इत्मीनान के साथ वहां ठहर गए। यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। सरकार ने हुदैबिया में जहां पर सरकार के साथ मुसलमानों ने पड़ाव डाला था, तो कुरैश कश्मकश में पड़ गए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होना का इरादा कर लिया तो उन्हें जान पर खेल जाने के बगैर चारा नहीं है। कुरैश इस हद तक परेशान हो गए कि अगर मुसलमान मक्के में दाखिल हो गए और सारे अरब में हमारी बर्बादी का साख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कहीं मुंह दिखाने काबिल न रहेंगे। काबा की निगरानी, कलीद बरादरी और दूसरे दीनी ओहदे सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जा में चले जाएंगे। आखिर काफ़ी मुश्किल के बाद तय पाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे समझदार अफराद का बहुत भेजा जाए जो कि सिर्फ इनको कुव्वत का जायजा ले और दूसरी तरफ इन्हें तो आपके बगैर लौट जाने की तलकीन करे। जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं लड़ता रहूंगा। चुनांचे सबसे पहले बनु खुजा के सरदार बदील बिन वर्का कुछ आदमी हमरा नबी के वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि कुरैश के कुछ नौजवानों का सैलाब आ रहा है, वो आपको काबा में ना जाने देंगे। आज वसल्लम ने बदील से फरमाया कि तुम हमारा ये पैगाम मक्का वालों के पास ले जाओ और हम हरगज़ लड़ने के लिए नहीं आए, सिर्फ खाना काबा की ज़ियारत और उम्रा अदा करने आए। ये मजहबी फरीज़ा अदा करने के बाद हम पुरअमन तरीके से वापस चले जाएंगे। मुनासिब यही होगा कि मुकर्रम मुद्दत के लिए अफ्रीकैन में कोई समझौता हो जाए और इन्हें गोल कर बयान कर देना कि अगर उन्होंने जंग का रास्ता पसंद किया तो खुदा की कसम जब तक मेरे जान में जान है मैं लड़ता रहूंगा और यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला दे दे। बदील रसूल खुदा का पैगाम लेकर मक्का वालों के पास आया और उन्हें मशवरा दिया कि मुसलमानों के लिए खुदा के घर की ज़ियारत का रास्ता खोल दें, लेकिन कुरैश ने इन्हें उल्टा मुल्ज़म गर्दाना और सख्त नाराज़ होकर बदील से कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के लिए नहीं आए, ना सही तब भी वो मक्का में दाखिल नहीं हो सकते और ना हम अरब को मौका दे सकते हैं वो हमारी बुज़दिली की दास्तान बयान करते रहे। इसके बाद हाबिश, इन लोगों का हाबिश या तो स्याह रंग की बिना पर कहते हैं या हबशी नामी पहाड़ की तरफ मंसूब हैं कि सरदार हलीस को भेजने का फैसला किया। मकसद ये था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीस को ठुकरा दिया तो ये लोग जंग की सूरत में कुरैश का भरपूर साथ देंगे। रसूलुल्लाह ने हलीस को पहचान लिया और मुसलमान से फरमाया कुर्बानी की जानवरों को इसके सामने से निकाला जाए ताकि हलीस खुद महसूस कर सके कि अहले मक्का जिन लोगों को गाला करने की फिक्र में मरे जा रहे हैं वो तो सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा अदा करने आए हैं। हलीस ने ये देखा कुर्बानी के 70 जानवर भूख की शिद्दत से कांप रहे हैं। ये कबीला कुर्बानी के जानवरों की बहुत ताज़ीम करता था
اور اس کا مذہبی طرف رجحان بھی زیادہ تھا، چنانچہ مسلمانوں کی دیانتداری اور سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے قریش کے ظلم اور مسلمانوں کی صلح پسندی کا تعین آ گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے بغیر واپس لوٹ آیا، مگر اس کی مخلصانہ باتیں سن کر قریش سخت غصے میں آ گئے اور اس نے کہا خاموش، اگر تم بدو ہی نکلے تم ان باتوں کو کیا سمجھو؟ یہ سن کر حلیس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے قریش سے کہا لوگوں کو کعبہ کی زیارت سے روکنے کے لیے ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں ہوتا نہ ہو۔ حلیس نے قریش سے یہ بھی کہا کہ میرے قبیلہ میں سے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف سے روکنے کے لیے حائل نہ ہوگا۔ حلیس کی اس دھمکی نے قریش لرز اٹھے، چنانچہ انہوں نے بڑی محنت سماج کر کے اتنی مہلت مانگی کہ اس معاملہ میں ہمیں ذرا سوچ لینے دیجیے۔ اب قریش نے ایسا آدمی آپ کے پاس بھیجنے کا منصوبہ بنایا جو حکمت دانائی میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ چنانچہ اب عروہ بن مسعود حدیبیہ گیا۔ عروہ نے رسول اللہ سے عرض کی کہ مکہ آپ کا وطن بھی ہے، آج آپ نے ان مختلف اور نیچ درجہ کے لوگوں کے ہاتھوں سے اسے پامال کرایا دیا تو قریش ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائیں گے، ان کی رسوائی میں آپ بھی قصوروار ہوں گا۔ قریش کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کی یہ ذلت آپ کو کبھی گوارا نہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ عروہ اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کو رسول اللہ کی طرف سے بدل کرنا چاہتا ہے، عروہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی کسی حالت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ عرب کے تمام دستور کے مطابق گفتگو کے دوران عروہ رسول اللہ کی داڑھی مر کو ہاتھ لگا لگا کر بات کر رہا تھا۔ اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ کے پیچھے بعد اب کھڑے تھے۔ عروہ جب بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے حضرت مغیرہ بن عتبہ عروہ کا ہاتھ جھڑک دیتے، اس کے باوجود کہ مغیرہ کو عروہ بن مسعود کا یہ احسان یاد تھا کہ ایک مرتبہ اس نے مغیرہ کی طرف سے 13 مقتولوں کی دیت ادا کی تھی۔ عروہ قریش کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے واضح کہہ دیا اے برادران قریش، میں نے کسراؤ کیسر اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سی عظمت کسی بادشاہ نے دیکھی، اور تو ان کے ساتھی وضو کرنے پر پانی کے قطرے بھی زمین پر نہیں گرنے پڑنے دیتے اور ان کا بال زمین سے اٹھا کر کسی قیمت پر دوسروں کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے پر دوبارہ غور کریں۔ اور قریش کے وفود کی ناکامی پر آپ نے اندازہ فرمایا کہ قریش کی طرف سے آنے والے وفود کے لوگ واپس لوٹ کر انہیں پوری کیفیت سے آگاہ نہیں کرتے۔ چنانچہ رسول اللہ پاک نے اپنی جانب سے اپنا ایک قاصد خراش بن امیہ قریش کے پاس بھیجا، مگر قریش نے دیکھتے ہی پہلے تو ان کی سواری کا اونٹ ہلاک کر دیا، پھر خود اس کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن حابش نے مداخلت کر کے ان کی جان بچا دی۔ اہل مکہ نے اپنے اس رویہ سے ثابت کر دیا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بغض اور حسد بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران رات کے وقت قریش نے اپنے کچھ آدمی مسلمانوں کی طرف بھیجے اور لوگوں نے اسلامی قافلے پر پتھراؤ کیا اور تیر برسائے۔ یہ دیکھ کر مسلمان فوراً ان پر جھپٹے اور انہیں گرفتار کر کے رسول اللہ کے پاس سامنے لے آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، تمام مجرموں کو رہا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو صلح و مصالحہ تھا اور ادب والے دنوں کا احترام، اور حدیبیہ جو حرم بیت اللہ میں واقع ہونے کی وجہ سے محترم تھا اس کا وقار عزیز تھا۔ قریش اپنے آدمیوں کو پکڑے جانے اور ان کی فوری رہائی سے بیعت شرمندہ تھے۔ انہیں پکا یقین ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے تشریف نہیں لائے۔ قریش یہ محسوس کیا کہ اگر مسلمانوں کو زیادتی کی گئی تو عرب انہیں نہ دیں گے اور یقین کر لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کریں گے انہیں اس کا حق پہنچتا ہے۔ جب تک رسول اللہ طواف نہ کریں میں بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس خیال سے کہ اپنی طرف سے کوئی بات رہ نہ جائے اہل مکہ کو ایک اور موقع دینے کے لیے فیصلہ کیا کہ کسی دانش مند مسلمان کو مکہ والوں کی طرف بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ مکہ جا کر اہل قریش سے بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آقا پر اپنی زندگی کو قربان کر دینا ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے بارگاہ نبی میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ مجھ سے سخت دشمنی بغض رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے دین کے معاملے میں ان کے ساتھ کبھی نرمی نہیں کی۔ دوسرے اس وقت میری قوم کا بھی کوئی آدمی مکہ میں موجود نہیں تو مجھے پناہ دے سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس خدمت کو مجھ سے بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو پسند فرمایا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ مکہ میں ان کے ایک عزیز ابان بن سعید نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ آپ نے قریش سے سزا بات چیت کی، لیکن قریش نے صاف صاف جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کسی صورت میں مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، البتہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مکہ میں آئے ہوئے ہیں، آپ عمرہ ادا کریں۔ مگر حضرت عثمان نے جواب دیا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جب تک رسول اللہ طواف نہ کریں میں بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سردار قریشان سے بات چیت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب حضرت عثمان کو مقررہ مدت کے بعد واپس حدیبیہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن اہل مکہ نے بات چیت کے لیے عثمان کو کچھ مدت کے لیے روک لیا۔ حضرت عثمان کی عدم وجودی مسلمانوں میں شکوک و شبہات بڑھنے لگے کہ یکا یک اتفاق اڑ گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اللہ ان تمام مسلمانوں سے راضی ہو گیا۔ مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق اس بے خبر سے بے چین ہو گئے۔ ان میں سے ایک فرد نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد افسردہ ہو گئے کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو احترام والے مہینے میں قتل کر دیا۔ فرمایا لا نبرہ حتی نناجازی القوم، میں ان سے جنگ کیے بغیر یہاں سے قدم پیچھے نہ اٹھوں گا۔ یہ فرما کر آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما گے اور بیت جہاد کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک مسلمان دیوانہ و مستانہ بیت کے لیے آگے بڑھا اور موت کو فرار پر ترجیح دے گا،
جن لوگوں نے عثمان کو احترام والے مہینوں میں شہید کر دیا، ان کے خلاف سردار کی بازی لگا دینے کی بیعت کی، ان بیعت کرنے والوں کو اللہ کی رضا کی سند مل گئی۔ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، اللہ ان تمام مسلمان سے راضی ہو گئے جنہوں نے اس کیکر کے درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر لڑنے مرنے کی بیعت کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دکھایا جو آج تک کسی نبی نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں کی نیت اور خلوص کو جان لیا اور ان کو دلی اطمینان اور سکون عطا فرمایا، اس کے بدلے میں انہیں جلد آنے والی فتح سرفراز فرمایا۔ جب تمام مسلمان بیعت کر چکے تب رسول پاک نے اپنے دائیں ہاتھ پر دانا ہاتھ رکھ کر فرمایا، حاضر ہی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اس بیعت رضوان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول، جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر تمہارا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کل یہاں سے شروع کریں گے اور پھر حضرت عثمان کی مکہ پاک میں شہادت کی جو خبریں ہیں وہاں سے آگے ہمارا بیان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔